الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جب وہ سارے مناظر اور حوادث پیش آئیں گے جن کا ذکر سورہ کے ابتدائی آیتوں میں ہو گئی، اور فرمایا اس وقت ہر انسان کو نفع اور نقص کا اندازہ ہو جائے. ما قدمت و اخرت کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے. کیا کھویا کیا پایا، جو اصطلاح ہے نا ہمارے وہاں، نفع اور نقصان کا اندازہ ہوگا کہ کتنے خسارے میں رہا ہے اور کتنے فائدے میں. اب اس کے بعد انسان کو ایک ایسے خیر خواہانہ تنبیہی انداز میں باخبر کیا جا رہا ہے کہ جس تنبیہ میں انسان کا بھلا، جس تنبیہ میں انسان کی خیر، اگر انسان اللہ کی بندگی میں جیتا اور مرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کی عادی ہو جاتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ رب العزت کی نعمتیں انسانوں کی جنتی ہونے پر ختم نہیں ہوتی، کمی بھی نہیں آئے گی وہ. اور اللہ رب العزت کی ذات بخیل بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی ذروں کو کائنات بنا کر انسان کو لوٹا دے. یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ ممکن بھی نہیں. ایک محدود اور معدودی چند ایام اور راتوں کو انسان اللہ کو دے دیتا ہے بندگی کی صورت میں، اور پھر اللہ رب العزت سے ابدی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، وہی نعمتیں جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوں گی. جب یہ عالم اور یہ منظر ہوگا تو فرمایا یا ایھا الانسان، اے بنی آدم، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، بربک الکریم، اپنے مہربان رب کی بندگی سے متعلق. اللہ نے پیدا کیا، اپنے زمین پر جگہ دی، اپنے وسائل سے مالا مال کیا، جو کچھ یہاں ہے، جتنا کچھ، جیسا کچھ، یہ سب اللہ کی ہیں اور اللہ کی مہربانی سے انسان کے پاس ہے. مگر جب بات اللہ کی بندگی کی آئی تو انسان نے اس کو خاطر میں نہیں لایا اور نفس کا غلام بن گیا. تو بھئی کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ پتہ نہیں. رب کریم کون ہے یہ نہیں جانتے ہو؟ الذی خلق، رب کریم ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. کہ تیرا وجود مرہون منت ہے رب کریم کی کرم. پیدا فرمایا، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، تمہیں معلوم بھی نہیں تھا، تم اپنی پیدائش کی شیڈول اور پلاننگ میں شریک اور شامل بھی نہیں. خلقک، اس رب نے ہی تجھے پیدا کیا.
وجود عطا فرمایا، فسواک راست قامت بنا دی تمہیں، بقیہ حیوانات سے مستثنا کر دیا جو رینگتے چلے جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے، تمہیں مینار بنا دی۔ جب اشرف المخلوقات کا شرف عنایت فرمایا تو آپ کے قد اور دیگر حیوانات کے وجود میں اس میں بھی فرق ہے۔ اونٹ بہت بڑا جانور ہے، لیکن وہ آپ کی طرح سیدھا قامت میں نہیں، بلند ہے بے شک، لیکن آپ کی طرح نہیں ہے۔ بھیڑ، گائے، بھینس وغیرہ وہ سب ان جانوروں میں ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتے اور تمہیں راست قامت دی۔ اور دوسری بات فعدلک، اے انسان تمہیں راست قامت بنانے کے بعد اندام کی جتنے بھی اعضاء و جوارح تھے ان میں برابری قائم کر دی۔ ایک پاؤں 1 میٹر اور دوسرا پاؤں آدھا میٹر نہیں بنا، ایک آنکھ کتنا دوسرا بھی اتنا ہے، ایک کان کتنے لمبے اور چوڑائی میں دوسرے بھی اسی طرح۔ ہر عضو کو دیکھ لے، جو دو اعضاء ہیں ان میں ایک تناسب ہے، ایک تعادل ہے، اور یہی تعادل اور تناسب حسن ہے انسان کے قد و قامت کی۔ انگلیاں دیکھ لیں، ہاتھ کی لمبائی دیکھ لیں، انگلیوں کی پور دیکھ لیں، ان سب کو متوازن اور برابر بنا دی، ایک دوسرے سے بالکل میچ کھاتے ہوئے۔ یہ سب اللہ نے اپنے پسند کیا، اور پسند کیسا، کتنا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور پھر جب تمہارے ترکیب اور تخلیق کی نوبت آ گئی، رنگت بھی اپنے انتخاب سے آپ کے لیے مناسب فرمایا، کالا، بورا، جس قسم کے یعنی رنگ اور روغن میں خود مناسب سمجھ لی، مجھے اور آپ کو اسی میں پیدا فرمایا۔ ہمارے والدین کی کوئی عمل دخل نہیں، ہمارے ماحول کی کوئی عمل دخل نہیں۔ بہت سارے ایسے گھرانے جن کے رنگ کچھ اور ہے، بچوں کی رنگت کچھ اور۔ والدین سفید گورے چھٹے، بچے کالے، والدین کالے، بچے گورے، سب اللہ کی پسند۔ اب یہ ہے اللہ الذی خلقک، تمہیں پیدا فرمائے، فسواک راست اندام بنا دی، فعدلک تمام اعضاء و جوارح میں برابری قائم کر دی، ایک لمبا اور دوسرا چھوٹا یا چوڑا نہیں فرما دی، اور اپنے پسند سے تمہیں پیدا فرمایا، شکل دے دی، اپنے پسند کی شکل دے دی۔ اس کا معنی یہ کہ جو کچھ ہو اور جس چیز پر اتراتے ہو اے بنی آدم، ان میں سے ایک بھی آپ کی نہیں، اپنے وجود سے نکل کر آ جاؤ خلا اور کائنات میں۔ میں امریکن ہوں، میں ایشین ہوں، میں بلوچستانی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلانا عرب ہوں، عجم ہوں، یہ ہوں، یہ وہ ہوں، یہ بھی تو اللہ کی مہربانی اور مرضی اور پسند ہے۔ زمین کے آخری کونے سے لے کر دوسرے آخری کونے تک، شمال کے آخر سے جنوب کے آخر تک، سب اللہ فرماتے ہیں میری ملکیت ہے۔ ان الارض للہ، خاص اللہ کی ملکیت۔ بندے یہاں بطور میراث عارضی طور پر آتے ہیں، جیتے ہیں، رہتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ عالم ہے تو پھر ما غرک بربک الکریم، رب کریم کی بندگی سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا؟ جب اطاعت و عبادت کی بات آئی، نفس کی بات مان لی، اور نفس آپ کو پتہ ہے دلال ہے اور چمچہ ہے شیطان کا، اور شیطان ہی وہ مخلوق ہے اللہ کے مخلوقات میں سے جو انسان کے ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ دشمن ہے تم لوگوں کا، انسانیت کا، کافر کا،
مسلمان کا، عرب کا، عجم کا، ہر انسان کا دشمن ہے۔ اے انسان، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، آپ بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، دشمن سمجھ لو، دشمن جیسا سلوک کرو۔ انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی کوشش اور کاوش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی طرح جہنمی بنا دے۔ تو انہی باتوں پر ہمارے آج کی نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو ہمارے عاقبت اور دنیا میں کارآمد بنائے، اور ہمارے عزیزوں کے لیے جن کے مہربانیوں سے ہم ان کی کاوشوں کے عمل دخل سے اللہ نے یہ مراحل آسان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔